सन 1300 से عثمان غازی کو ینی شہر اور اس کے آس پاس کے قلعوں کو فتح کرتے دیکھ کر برسا شہر کے گورنر نے رومن امپائر کے شہنشاہ اینڈرونیکوس کو مسلمانوں کے بڑھتے خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے شہنشاہ کو بتایا کہ عثمان کا اصل مقصد قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومن امپائر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے۔ گورنر کی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ قسطنطنیہ جو کہ رومن امپائر کا دارالحکومت تھا، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر وہ بھی ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ وہ فوج بھی کیا باکمال فوج ہوگی، اور اس کا کمانڈر بھی کیا باکمال کمانڈر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے بعد صحابہ کے دور ہی سے قسطنطنیہ پر حملے شروع ہو گئے تھے، لیکن ہر حملہ ناکام ہوا۔ مختلف حکومتیں آئیں، انہوں نے بھی حملے کیے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ عثمان غازی کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن یہ فتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کی نصیب میں آئی۔ سلطان محمد فاتح اور قسطنطنیہ کی تاریخ پر میں اس سیریز کے چیپٹر نمبر 7 میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والے مزید ایپیسوڈز دیکھ سکیں۔ گورنر کی بات پر رومن شہنشاہ نے اتفاق کیا اور لگ بھگ 2000 کی فوج برسا کے گورنر کو عثمان کو روکنے کے لیے بھیجی۔ یہ فوج قسطنطنیہ سے بحری جہاز کے ذریعے یالاکووا کے ساحل پر اتری۔ اس فوج کا پہلا مشن یہ تھا کہ ازنک کا قلعہ جس کا محاصرہ عثمان غازی نے کر رکھا تھا تو اسے عثمان غازی سے بچایا جائے، اور دوسرا مشن یہ تھا کہ وادی یالا فرے سے ازنک جانے والے راستے کو بلاک کیا جائے، کیونکہ یہی راستہ یالاکووا کے ساحل پر بھی جاتا تھا۔ جاسوسوں نے عثمان غازی کو پہلے ہی اس فوج کی اطلاع دے دی تھی۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ فوج ہم پر حملہ آور ہو، ہم ہی اس فوج پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ عثمان غازی نے فوراً پیش قدمی کی اور یالاکووا کے ساحل پر جا کر 5000 کی فوج کے ساتھ رومن فوج پر حملہ کر دیا۔ اس رومن فوج کا کمانڈر جارج موزولان تھا، جو عثمان کی فوج کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ دونوں فوجیں ازمت کے ساحلی علاقے میں آپس میں ٹکرائیں۔ یہ ایک شدید جنگ تھی اور دونوں فوجیں بہت بہادری سے لڑیں، لیکن رومی فوج عثمانی فوج کے مقابلے میں ٹک نہ سکی اور ازمت کی طرف فرار ہو گئی، اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ آٹومن امپائر کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو 27 جولائی 1302 کو لڑی گئی۔ اس جنگ کو بافیوز اور قیو نصار کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ کی فتح کے بعد حقیقی معنوں میں عثمانی سلطنت کی بنیاد پڑی اور اس نے اپنا وجود ثابت کیا۔